جمیل فخری مرحوم اللہ غری کی رحمت کرے، ہمارے بہت ہی پرانے اور اچھے ساتھی تھے۔ جمیل فخری صاحب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی ورسٹائل آرٹسٹ تھے، اور میں ان کو جانتا ہوں ٹی وی کے علاوہ بھی، کیونکہ وہ نیشنل بینک میں تھے اور پروفیشنلی ہی واز اے بینکر۔ بیٹے کو جو ہے وہ جلا دیا گیا تھا اور وہ کرتے رہے اندر سے، وہ انہوں نے ایک مخصوص لباس پہن لیا تھا۔ الحمرا کی جو مسجد ہے وہاں پر وہ بیٹھے رہتے تھے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مرزا عثمان بیگ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پاکستان فلم، ٹی وی اور سٹیج کے نامور اداکار جمیل فخری کی برسی منائی جا رہی ہے۔ جمیل فخری صاحب کی شخصیت اور فن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پی ٹی وی کے سینئر پروڈیوسر ڈائریکٹر سید محسن جعفر ہوں گے، اس کے علاوہ سینئر اداکار اورنگزیب لغاری اور ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر ایم ابرار ہوں گے۔ ان تینوں شخصیات سے جانتے ہیں اداکار جمیل فخری صاحب کی شخصیت اور فن کے بارے میں۔ السلام علیکم، اورنگزیب لغاری حاضر خدمت ہے، اور آپ سے درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جمیل فخری مرحوم اللہ غری کی رحمت کرے، ہمارے بہت ہی پرانے اور اچھے ساتھی تھے۔ ہنستے مسکراتے کہہ لگاتے ہمارے ساتھ ان کی زندگی گزری، یکدم بس ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ سب سے یہی استدعا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ جوار رحمت میں ان کو جگہ دے۔ بہت پیارے ساتھی تھے، بہت پیار کرنے والے، جس سے بھی بات کریں ان کے بارے میں تو صرف ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی پیاری شخصیت ہمارے درمیان رہتے ہوئے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، اور آپ سے درخواست ہے کہ پلیز ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، یہی کر سکتے ہیں ہم اور آپ بھی۔ جزاک اللہ۔ جمیل فخری صاحب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی ورسٹائل آرٹسٹ تھے، اور میں ان کو جانتا ہوں ٹی وی کے علاوہ بھی، کیونکہ وہ نیشنل بینک میں تھے اور پروفیشنلی ہی واز اے بینکر، اور اس دور میں بہت سارے آرٹسٹ جو تھے وہ ان کا تعلق بینکنگ سیکٹر سے تھا، جس میں مسعود اختر، کوی خان اور اس کے علاوہ عاصم بخاری، بہت سارے لوگ تھے۔ تو یہ بینکنگ میں تھے، چونکہ بینکنگ سے اچھی تنخواہیں ملتی تھیں اور جاب بھی ان کے پاس ایسی ہوتی تھی کہ ان کو شام کو ٹائم مل جایا کرتا تھا۔ تو جمیل فخری صاحب بھی بڑے عرصے تک وہ نیشنل بینک کے ساتھ منسلک رہے۔ میں نے جب 2005 میں پی ٹی وی جوائن کیا تو میرے پاس وہ بہت فریکوینٹلی آتے تھے، اور میرے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا۔ میں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے آخری کاموں میں سے جو ان کا ایک کام تھا وہ میرے ساتھ تھا، جو میں نے عید کے حوالے سے ایک وہ اپنا ایک پروگرام کیا تھا، جس میں ہم نے وہ کچھ اس زمانے میں کوئی پولیٹیکل لیڈرز کی ہم نے پیروڈی کی تھی۔ وہ دور تھا پی ٹی وی میں، تو تھوڑے بہت ہمیں آزادی بھی تھی، اب تو خیر ایسا سوچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے وہ پروگرام کیا تھا جس میں جمیل فخری صاحب نے بھی اپنا اس میں کام کیا تھا، اور انہوں نے کسی مذہبی جو ہوتے ہیں سیاسی رہنما کی انہوں نے پیروڈی کی تھی، تو وہ کہیں ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ اسی دور میں ایک دن وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بڑا ضروری کام ہے، تو بڑی بات کرنی ہے۔ تو میرے کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ امریکہ میں تھا اور وہ مل نہیں رہا، اور میں نے کہا جی کہاں ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ میں نے بڑا پتہ کیا ہے، اب کوئی مہینے بیت گئے ہیں۔ تو میں نے کہا شادی کا؟ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں شادی اس بیچارے کی تھی، اور غالباً ان کی فیملی میں ہی کسی کے ساتھ ان کی کوئی کزن کی شادی تھی، پھر وہ ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا جی، وہ کہتے ہیں مگر وہ وہاں کی پولیس بھی اس کو وہ ڈھونڈ رہی ہے، مگر کوئی، اور بہت ہی دکھی تھے وہ۔ ان کو یہ دکھ اتنا زیادہ لگا، پھر ایونچولی ان کو کچھ عرصے بعد کہیں سے ان کے بیٹے کی لاش ملی بہت بری حالت میں، تو وہ تو بیچارے بالکل ٹوٹ کے رہ گئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب اس کا جنازہ تھا تو میں، اور اتفاق ایسا ہے کہ جب ان کے بیٹے کی شادی تھی تو میں اس ٹائم جرنلزم میں تھا، غالباً میں جنگ اخبار میں تھا، آئی تھنک 96 یا 95 کی بات ہے، تو میں اس شادی میں بھی موجود تھا۔ تو اور وہ اس کے بعد وہ اس کی میں بیچارے کے جنازے میں بھی شرکت کی میں نے۔ تو جمیل فخری صاحب کا جو جوان بیٹا ان کا بیچارہ وہ جو بھی قتل ہوا، اور اس کا خیر مجھے نہیں پتا کیا بنا، مگر یہی بات میں سننے میں آیا دروخبر گردن راوی کہ وہ جو شادی کے بعد جو تھے اس کے ان لاز
کچھ ان کے ساتھ ہی کوئی معاملات تھے، کوئی جو بھی تھا، بہرحال جمیل فخری صاحب یہ صدمہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے، حالانکہ بہت حوصلے والے تھے اور کامیڈی ان کی اتنی زبردست تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک تو انہوں نے کامیڈی کی بھی بہت، اسٹیج بھی بہت کیا، مگر آف کیمرہ بھی وہ بہت شرارتی تھے. آپ یقین کریں کہ جب وہ آ جاتے تھے تو ان کے جوکس ایسے ہوتے تھے کہ جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ نان ویج جوک کہتے ہیں ہم، تو وہ نان ویج جوک ہوتے تھے اور خواتین بھی اٹھ کے بھاگ جاتی تھی، اور بہت ہی زیادہ ویٹی تھے وہ. اور اتنا جتنا کہ اسکرین پہ آتے تھے اس سے کہیں زیادہ ویٹی اپنی ریئل لائف میں تھے. مگر وہ اپنے بیٹے کی وفات کے بعد اور اس کے بیچارے کے قتل کے بعد اور اس کی وہ دریافت ہونے کے بعد، پہلے تو شاید وہ سوچتے رہے کہ شاید کہیں دور چلا گیا، کہیں گم ہو گیا، کہیں آ جائے گا، کیا ہوا. مگر جب موت کی اطلاع کنفرم ہوئی تو حالانکہ ان کو یہ کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنا لمبا جو غائب رہا تو کوئی وہ بچ کے تو نہیں آئے گا، مگر پھر بھی وہ بالکل ٹوٹ کے رہ گئے اور یہی صدمہ ان کو کھا گیا. اور وہ کچھ عرصے بعد ان کے اپنے انتقال کی خبر آئی. تو بہت ہی ایک ٹریجک ایک یہ اینڈ تھا جمیل فخری صاحب کا. بہت ان کا کام پی ٹی وی کے لیے، ڈائلیکٹ خبردار تو خیر ان کا ایک شناخت بن گیا تھا، مگر اس کے علاوہ بھی انہوں نے بے تحاشا کام کیا. انہوں نے یعنی کہ 70s میں، 80s میں، 90s میں انہوں نے اتنا کام کیا کہ وہ پی ٹی وی کا ان کا جو چہرہ تھا ایک شناخت بن گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی کے ہی واز ون آف دا ویری ریفائنڈ ایکٹر. زیادہ تر انہوں نے کامیڈی کی مگر انہوں نے نیگیٹو رول بھی کیے. نیگیٹو رول بھی ان کا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک ڈرامہ تھا اصغر ندیم سید صاحب کا، تلاش 7 کا سیریل تھا، اس میں انہوں نے بڑا نیگیٹو ایک ایسے سرکاری افسر کا رول کیا جو کہ آئی تھنک ٹھیکیدار کا رول کیا، جو کہ سرکاری ٹھیکے لینے کے لیے رشوت سے بہت زیادہ کام لیتا ہے. تو وہ بھی ایسا کیا کہ وہ پتہ چلتا تھا کہ دن ڈرامے میں ان کا ایک رول تھا، ایک ایسا بندہ جو کہ اگر آپ ڈرامہ وہ دیکھیں جو کہ ایک لڑکی کو ہراس کر رہا ہے، یعنی کہ ایج میں اس سے بڑا ہے اور اس کو ہراس کر رہا ہے. تو وہ رول بھی انہوں نے اس طرح کیا کہ اس کردار سے نفرت ہو جاتی تھی. تو جمیل فخری صاحب نے جو بھی کام کیا اس میں وہ رچے ہوئے نظر آئے، جو کہ بہت کم آرٹسٹوں کا ہوتا ہے. تو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور آج ان کی برسی ہے تو ہم سب کو ان کو یاد کرنا چاہیے. آج جمیل فخری کی برسی ہے. جمیل فخری ہماری فلم انڈسٹری کا ایک بڑا حوالہ. آپ نے چاروں میڈیم میں کام کیا، ریڈیو، اسٹیج، ٹی وی اور فلم. ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ جعفر حسین کا کردار تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنا ارد گرد جو ہے وہ بڑے ایک مخصوص انداز کے ساتھ اس کو محسوس کرتے تھے، اور پھر جب کوئی موقع آتا تھا تو وہ اپنے اس مشاہدے کو استعمال کرتے تھے. تو جمیل فخری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ایک ڈرامہ کرنے گجرانوالہ جا رہے تھے، تو یہ ہمارا راوی کا پل تھا، اور اس وقت وہ ٹول ٹیکس وہاں وصول کیا جاتا تھا. وہ گاڑیاں کچھ دیر کے لیے رکتی تھیں یا سلو ہوتی تھیں. وہ کہتے ہیں ہماری وہ جو گاڑی ہے وہ تھوڑی سی سلو ہوئی تو پیچھے سے ایک انسپیکٹر موٹر سائیکل سے گزرا، جو ان کے پاس جو ہے وہ ہوتی ہے پولیس والوں کے پاس، اور وہ وائرلیس چل رہی تھی. اس کا پیچھے کرو، جلدی کرو، جانا نہ پائے. کہتے وہ میں نے نا ٹیمپو نوٹ کر لی. میں نے کہا جب مجھے کبھی کوئی انسپیکٹر کا یا کسی پولیس والے کا کردار ادا کرنا پڑے گا نا تو میں یہ ٹیمپو استعمال کروں گا. تو جمیل فخری نے وہی ٹیمپو استعمال کی اندھیرا اجالا میں، اور وہی ان کی شہرت کا باعث بنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندھیرا اجالا میں جو ان کا کردار ہے ایک رشوت خور انسپیکٹر کا، اور پھر جب اس کو جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام میرا اچھا نہیں ہے، وہ جو بیٹے والا اس کا معاملہ ہے، اس معاملے میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ پھر جس طرح ان کی اداکاری ہے وہ کمال کی ہے. پھر ریئل زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے ان کے بیٹے کو جو ہے وہ جلا دیا گیا تھا، اور وہ کڑتے رہے اندر سے. وہ انہوں نے ایک مخصوص لباس پہن لیا تھا. الحمرا کی جو مسجد ہے وہاں پر وہ بیٹھے رہتے تھے اور وہ تسبیح کیا کرتے تھے، وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے.
تو وہ پھر صرف سہیل احمد کو انہوں نے ایک دن بتایا، اور پھر سہیل احمد نے اپنے حسب حال میں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا کہ جمیل فخری اور ان کی بیگم جو ہے وہ ساری رات روتے رہتے ہیں، ان کو بیٹا اپنا بڑا یاد آتا ہے۔ تو پھر اس وقت کی حکومت نے پھر باہر رابطہ کیا، اور پھر وہ ان کی گاڑی اور کچھ باقیات جو ہیں وہ ملی، وہ پھر باقیات جو ہیں وہ پھر پاکستان آئیں، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ باقیات کی قبر بنائی گئی۔ تو وہ وہی اندھیرا اجالا میں بھی ان اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گولی مار دیتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ جو ہم ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہی ہماری جو ہے وہ کیا ہے ریئل لائف میں آ جاتا ہے۔ تو وہ جو ایک غم تھا، ایک تکلیف جو تھی، ان کو وہ ڈرامے میں ہوئی اپنے بیٹے کو گولی مار کر، تو وہی تکلیف وہی غم ان کو اس وقت ہوا جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو کار میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جمیل فخری کے درجات کو بلند کرے۔ وہ آخری عمر میں درویش ہو گئے تھے، اور وہ درویشانہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درویش کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ آپ اگر آخری رام کا دیکھ سکیں تو یہ معروف اداکار جمیل فخری کی اہلیہ زوجہ اور ان کے بیٹے علی ایاز فخری کی آخری رام گئے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور انہی کے کہہ لیں غم میں وہ بھی وفات کر گئے، مطلب ان کا بھی انتقال ہو گیا اپنے بیٹے کو یاد کرتے کرتے۔ تو یہ وہ علی ایاز فخری تھے جن کی تاریخ وفات تو درج ہے 11 مئی 2009، لیکن ان کو یہاں پر پاکستان میں لایا گیا تھا 16 دسمبر 2010 میں، یہاں پر ان کی لاہور میں تدفین کی گئی میانی صاحب میں۔ تو یہ اداکار جمیل فخری کے بیٹے اور زوجہ کی آخری رام گاہ۔ اب میں آپ کو اداکار جمیل فخری کی بھی آخری رام گاہ دکھاتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو ان کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کی آخری رام گاہ دکھائی۔ یہ اداکار جمیل فخری کی اپنی آخری رام گاہ 9 جون 2011 بروز جمعہ کو ان کا انتقال ہوا۔ یہ پاکستان کے معروف اداکار جمیل فخری کی آخری رام گاہ۔ تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے میزبان مرزا عثمان بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔